الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون زمین و آسمان کی ہر چیز ہر قسم کے شریکوں سے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی ہے غالب حکمتوں والا اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو اللہ کے نزدیک بڑے غصے اور بیزاری کی یہ بات ہے کہ تم وہ باتیں کہو جو تم کرتے نہیں ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد. ہمارے جمعۃ المبارک کے خطبات کا تسلسل کے ساتھ ایک عنوان بیان ہو رہا ہے، اور اس عنوان کا تعلق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اور سیرت کا وہ سب سے اہم اور امتیازی پہلو بھی ہے کہ میرے محبوب پیغمبر حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کو حکم دیتے تھے جن کاموں کے کرنے کا امر کرتے تھے، میرے آقا ان احکام پر خود عمل کر کے دکھاتے تھے۔ سیرت کا ایک پہلو ہے کاملیت، اور کاملیت کا معنی یہ ہے کہ میرے آقا کی سیرت تمام شعبوں میں اور ہر فرد کے لیے عمدہ نمونہ ہے۔ کامل سیرت ہے، مکمل۔ اور یہ پہلو جس پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں یہ ہے عملیت۔ کہ جو کہا میرے آقا نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ بہت ساری باتیں میں پچھلے خطبات میں کہہ چکا ہوں۔ آج کے خطبے میں جس پہلو پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے استقامت۔
استقلال، استقامت کا معنی آتا ہے سیدھا رہنا، استقامت کا معنی ہے سیدھا چلنا۔ جس بات کو آپ حق سمجھتے ہیں اور حق مان کے آپ نے اس کو تسلیم کیا ہے، اس بات پر پختہ رہنا، مضبوط رہنا۔ مصائب آئیں، دکھ آئیں، تکلیفیں آئیں، مخالفت کی آندھیاں چلیں، طوفان اٹھیں، فتوے لگیں، پھبتیاں کسی جائیں، تانے دیے جائیں، میٹنگیں کی جائیں، قتل کی تدبیریں کی جائیں، جس چیز کو حق مان لیا ہے اس سے بال برابر بھی پیچھے نہ ہٹنا، استقامت۔ یہ ہدایت کا تیسرا درجہ ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن چلو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ استقامت ہدایت کا تیسرا درجہ ہے۔ چوتھا درجہ ہے ربط قلب، جب اللہ حوصلے اور صبر کی گرہیں دلوں پہ لگا دیتے، جیسے اصحاب کہف پہ لگائیں۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ۔ پہلا درجہ ہے انابت، رجوع، دل والا برتن سیدھا رکھنا، ضد چھوڑ دینا، یہ پہلا درجہ ہے۔ اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو پھر ہدایت نصیب نہیں ہوتی، ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت اسے ملے گی جو طالب ہو۔ پھر وہی جملہ کہوں گا جو میں کہا کرتا ہوں، ہدایت ملے گی طالب کو، طلب کرنے والا، اور اگر وہ طالب نہ ہو نا، پھر ابو طالب بھی ہو تو اس کو ہدایت نہیں ملا کرتی۔ ضدی بندے کو ہدایت نصیب ہو۔ میری چودراہٹ قائم رہنی چاہیے، میرے آباء و اجداد کا مذہب ہے، میرے بڑے غلط تھے۔ پہلی چیز ہے انابت، دوسری چیز ہے ہدایت، تیسری ہے استقامت، اور چوتھی ہے ربط قلب۔ دو چیزوں کا تعلق بندے سے ہے، دو چیزوں کا تعلق رب سے ہے۔ بندہ انابت کرے گا، رب ہدایت دے گا۔ بندہ استقامت کا مظاہرہ کرے گا، اللہ ربط قلب عطا کر دے۔ استقامت، جس چیز کو حق سمجھا ہے اس پر ڈٹ جانا، ایک بال برابر بھی اس سے پیچھے نہیں۔ قرآن نے اس کو بہت بیان کیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا
صرف ایمان نہیں، ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، ثم استقاموا، پھر استقامت کا مظاہرہ کیا، تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ کے احد کرنے لگے، یہ استقامت۔ اسے دو جانوروں سے باندھ کے مخالف سمت میں بھگانے سے پہلے مکے کا چودھری اس صنف نازک سے پوچھتا ہے، آخری موقع ہے تجھے، چھوڑ دے ان کا دامن۔ اور وہ عورت ہے، صنف نازک ہے، اس کے جسم کے دو ٹکڑے ہو رہے ہیں، وہ کہتی ہے فقز مان تقاز، فقز مان تقاز دا پنجابی چ میں نہ ہوندا جو کرنا ہی کر لے، فقز ما انتا قاز، جو تو کرنا چاہتا ہے کر لے، اب مجھے واپسی کا کہہ رہا ہے۔ جب رب نے جنت کے دروازے کھول کے مجھے سب کچھ دکھا دیا، یہ استقامت۔ ان الذین آمنوا ثم استقاموا، پھر وہ استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ڈاواں ڈول نہیں ہوتے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان پر فرشتے اترتے ہیں موت کے وقت، اور اس وقت وہ آ کے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ قرآن نے استقامت کا کہا۔ ایک صحابی ہیں سفیان نام، سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعض صحابہ نبی پاک سے باتیں پوچھتے تھے نا، تو ہر ایک کا مزاج الگ ہوتا ہے نا لوگوں کا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی چھوٹی سی بات بتائیں جس کو میں چنگل مار لوں، پکڑ لوں، چمٹ جاؤں، اس سے چمٹ جاؤں، چھوٹی سی بات بتائیں۔ میرے آقا نے بھی پھر بالکل چھوٹی سی بات کہی، فرمایا کل، کہو ربی اللہ ثم استقم۔ یہ کہنے کے بعد پھر اس پر کیا ہو جاؤ، ربی اللہ، کہ میرا رب میری ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا اللہ ہے۔ ثم استقم، پھر اس کہنے پر کیا ہو جا، ڈٹ جا، استقامت کا مظاہرہ کر۔ حضرت خباب کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، انہیں تپتے ہوئے کولوں پہ لٹا دیا جاتا، سینے پہ بوجھل سلیں رکھ دی جاتی تاکہ یہ کروٹ نہ بدل سکے۔ آخر بندہ کب تک سہ سکتا ہے؟ انسان ہے، کوئی لوہے کا بنا ہوا تو نہیں ہے۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں ہیں، بیت اللہ سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، تو یہ حضرت خباب آ گئے۔ انہیں کہا یا رسول اللہ، حد ہی ہو گئی ہے مصائب کی اور دکھوں کی اور تکلیفوں کی، کوئی دعا ہی کر دیجیے۔ آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ حضرت خباب کہتے ہیں کہ چہرے کا رنگ بدل گیا۔ فرمایا تم جانتے ہو کہ تم سے پہلے لوگ جو تھے انہیں زمین میں گاڑ کے آروں کے ساتھ دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، اور تم یہ جانتے ہو کہ لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے چمڑے ادھیڑ دیے جاتے تھے۔
ہڈیوں سے گوشت الگ کر دیا جاتا تھا. وہ جو تم سے پہلے لوگ تھے اس طرح ان پر مصائب آتے تھے، دکھ آتے تھے، لہذا اسے برداشت کرو اور استقامت کا مظاہرہ کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ان کی پیٹھ کو دیکھا، اس میں سوراخ تھے اور بچے اس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. جو کوئلوں کی وجہ سے، تپتے ہوئے کوئلوں کی وجہ سے حضرت خباب کے ساتھ سب کچھ ہوا. حکم یہ دیا گیا کہ جس چیز کو حق سمجھا ہے اس پر ڈٹ جاؤ. قرآن نے یہی حکم دیا، میرے آقا نے بھی یہی حکم ہے، یہ امت کو کہا، اور خود میرے نبی نے اس پر کس طرح عمل کر کے دکھایا. یہ ہے سیرت کا سب سے نمایاں پہلو. یہاں لیڈر ایئر کنڈیشن کمروں میں ہوتے ہیں، کنٹینر میں ہوتے ہیں، ورکر کہاں ہوتے ہیں؟ دھوپ میں ہوتے ہیں، یخ بستہ سردیوں میں ہوتے ہیں، بارش میں ہوتے ہیں. یہ لفظی گولہ باری یہ آسان ہے، تلقین کرنا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، لیکن خود اس پہ عمل کر کے دکھانا اصل بات یہ ہے. اور یہی میرے نبی کی سیرت کا سب سے اہم پہلو ہے کہ میرے نبی نے جو کہا وہ کر کے دکھایا تھا. لوگوں سے کہا پکے رہو، ہلنا نہیں، ایک بال برابر پیچھے نہیں ہٹنا. اور خود میرے نبی نے جو استقامت کا مظاہرہ کیا. مکے میں دعوت پیش کی، دعوت 4 لفظوں میں تھی، لا الہ. یہ آپ بھی پڑھتے ہیں، آپ ضربے بھی لگاتے ہیں، لا الہ الا اللہ. لیکن چونکہ آپ اردو جانتے ہیں، پنجابی جانتے ہیں، آپ کو الہ کے مفہوم کا پتہ کوئی نہیں. الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ میں کیا صفتیں پائی جاتی ہیں؟ جو صفت کسی میں مان لی جائے تو اس کو الہ مان لیے، یہ آپ کو کوئی پتہ نہیں. وہ چونکہ عربی دان تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، وہ الہ کا معنی جانتے تھے. الہ کون ہوتا ہے؟ انہوں نے دیکھا بھئی آگے الہ ہے اور پیچھے لا ہے، اور اللہ کے ساتھ بچا ہے تو انہیں فوراً سمجھ آ گئی کہ یہ تو ہمارے باپ دادا کے مذہب سے بغاوت ہے. وہ 360 جو بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں، اس کلمے کا معنی یہ ہے کہ وہ حاجت روا نہیں، وہ مشکل کشا نہیں، وہ عالم الغیب نہیں، وہ سجدے کے لائق نہیں، وہ نظر و نیاز کے لائق نہیں. میرے پاس اب وقت نہیں نا، نہیں تو میں کئی مرتبہ الہ کا مفہوم آپ کو بتا چکا ہوں. قرآن میرے سامنے، اور میں قرآن کا طالب علم ہوں. قرآن میرے سامنے، میں اس سے 20 آیتیں. الہ کون ہوتا ہے؟ الہ وہ ہوتا ہے جو عالم الغیب ہو. الہ وہ ہوتا ہے جو مختار کل ہو. جس کو عالم الغیب مان لیا، اس کو کیا مان لیا؟ چاہے زبان سے کہے یا کوئی ضروری ہے کہ زبان سے الہ کہے؟ الہ والی صفت مانی تو الہ مان لیا. وہ عربی دان تھے، لا الہ الا اللہ. آپ خاموش رہیں، میں بیٹھا ہوں نا، ذرا میرے والا ویکھو گے انشاءاللہ نیند نہیں آئے گی. وہ ذرا میرا مزاج پھر تقریر والا نہیں رہندا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مشرکین نے اس دعوت کو روکنے کے لیے جو پہلا حربہ استعمال کیا وہ جسمانی تکلیف تھی، پتھروں کی بارش، گلے میں رسیاں، راستے میں کانٹے، لہو میں نہا گئے میرے نبی۔ صفا پہ، عکاظ کے بازار میں، طائف میں، یہ پہلا حربہ تھا جو مشرکین نے استعمال کیا کہ شاید یہ دعوت کا راستہ رک جائے۔ اس میں وہ ناکام ہوئے۔ دوسرا حربہ انہوں نے استعمال کیا ذہنی اذیت، ذہنی اذیت دو، کذاب ہے، مجنون ہے، شاعر ہے، ساحر ہے، دیوانہ ہے، اساطیر الاولین ہے، پہلے لوگوں کی کہانیاں سناتا رہتا ہے۔ ایک رومی لوہار تھا مکے میں، وہ ذرا اہل علم آدمی تھا، تو نبی پاک اس کے پاس جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ مسلکاً عیسائی تھا غالباً، تو مشرکین مکہ کہتے تھے اچھا سانتے ہن پتہ لگا بھئی یہ فلانے لوہار کول پڑھ کے آندا۔ یہ اب ذہنی اذیت ہے، ذہنی اذیت دو، فتوے لگائے، شاعر کہا، مجنون کہا، کذاب کہا، اساطیر الاولین کہا، یہ ذہنی اذیت دی ان لوگوں نے میرے نبی کو۔ جب اس میں بھی ناکام ہو گئے تو پھر لالچ۔ اب دیکھیے ہر حربہ استعمال ہو رہا ہے، اس نبی کو اس راستے سے ہٹایا جائے، اس دعوت سے ہٹایا جائے۔ تیسرا حربہ تھا لالچ۔ مکے کی جس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو بولو، ہم وہ لڑکی تیرے حوالے کرنے کے لیے تیار۔ مکے کی حکومت چاہتے ہو، سرداری، سرداری بھی دیتی، دولت منہ سے مانگو، جتنی دولت مانگتے ہو مانگو، وہ تمہارے حوالے کر دی۔ اور یہ جو آخری حربہ ہے، بڑے بڑے لوگ یہاں آ کے پھسل جاتے، عورت، پھر بندہ مفتی کبھی خان بن جاتا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں ان لوگوں کی ذہنیت کا آپ اندازہ لگائیں۔ آپ سوچیں وہ لوگ کیسے ہوں گے جو اس کے مرید ہیں، مقتدی ہیں، آپ ان کی ذہنیت کا اندازہ لگائیں۔ اللہ اکبر۔ تم نے پتہ نہیں مولوی اور مفتی سمجھا کسے، اور لوگوں مولوی نام تھا قاسم نانوتوی کا، مولانا رشید احمد گنگوہی کا، مولانا اشرف علی تھانوی کا، مولانا حسین احمد مدنی کا، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کا۔ یہ ہوتے ہیں مولوی۔ مولانا حسین علی، مولانا محمد حسین شاہ صاحب نیلوی۔ ایوب خان نے جب شیخ القرآن کو پنڈی سے نکالا اور ضلع بدر کر دیا 16 مہینوں کے لیے، پنڈ اپنے میں نظر بند کر دیا، سن 1966 کی بات، 64 کی یا 66 کی۔ ایوب خان نے اپنے بھائی بہادر خان کو بھیجا کہ جاؤ غلام اللہ کو جا کے سمجھاؤ کہ مسجد بھی تیری ہے راجہ بازار والی، لیکن تھوڑی جہی ہاتھ ہولا رکھو، ہم جو کریں اس پہ تنقید نہ ہو، یہ مان جاؤ مسجد بھی تمہاری، سب کچھ تمہارا۔ حضرت شیخ نے بہادر خان کو کہا
بھائی دا پیغام پہنچا دیتا ہی کہ ہاں جڑا میں پیغام دے رہا وہ پہنچائے گا. اس آکھا پہنچاواں گا. انہاں آکھا تو نہیں پہنچانا. حضرت شیخ نے جو جملہ کہا تھا میں یہاں بیان بھی نہیں کر سکتا. ایوب خان کو جا کے کہنا, وہ میں ممبر پہ بیان بھی نہیں کر سکتا. وہ جملہ مملکت کے صدر کو کہا جا رہا ہے, اور ساتھ یہ کہا اپنے بھائی کو جا کے کہنا کہ راجہ بازار بھی ہوگا, دارالعلوم تعلیم القرآن کی مسجد بھی ہوگی, اس کا ممبر بھی ہوگا, غلام اللہ خان بھی ہوگا, تو نہیں ہوگا, تو نہیں ہوگا. یہ ایسے لوگ تھے, انہیں ٹکر لی ہے وقت کے حکمرانوں سے. یہ تو داغ ہیں, دھبے ہیں, گندے لوگ ہیں, عملی لحاظ سے یہ گندے لوگ ہیں. یہ جو تیسرا حربہ ہے لالچ, یہ بہت برا حربہ ہے. عورت بھی دیتی ہیں, حکومت بھی. جی کتنے علماء ہیں اور کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جو آج مشیر بنے پھرتے ہیں, وزیر اعظم کے مشیر بن گئے ہیں, رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین بن گئے ہیں. مکے کی حکومت لے لے, جس عورت پہ ہاتھ رکھ وہ تیرے حوالے کرتی ہیں. حکومت بھی مکے کی تجھے دیتی ہیں, دولت جتنی مانگ سکتے ہو مانگو, تیرے حوالے کرتی ہیں. اور یہ سب کچھ کس کے ذریعے پیشکش ہو رہی ہے؟ ابو طالب کے ذریعے. یہ ذرا غور کرنے کی بات ہے. 8 سال کی عمر سے لے کے آج تک وہ سرپرستی کر رہا ہے. معمولی بات ہے, یعنی اس کی سرپرستی کو تقریباً 34 سال ہو. سامنے دیوار بن کے کھڑا ہے. برادری عصبیت کی وجہ سے ہوتی ہے نا برادری عصبیت. برادری عصبیت جہاں آتی ہے پھر وہاں عقیدہ بھی پیچھے رہ جاتا ہے, مسلک بھی پیچھے رہ جاتا ہے. ساری برادری, وہ برادری عصبیت کی وجہ سے اس کے ذریعے. اور ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تیرا بھتیجا مانتا ہے نا تو ٹھیک, نہیں تے تو ہٹ جا, اسی جانیے تے ہو جا. تو درمیان سے ہٹ, تیرا بڑا حیا ہے, تو سردار ہے مکے کا. اور ابو طالب بھی آ کے یہی کہتے ہیں, بھتیجے اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, دفاع بھی تیرا نہیں کر سکتا. قوم پوری مخالف ہو گئی ہے, انہوں نے مشترکہ طور پہ فیصلہ کر لیا ہے, تو میں اب تیرے دفاع میں کھڑا نہیں ہو سکوں گا. اور یہ ساری چیزیں تیرے حوالے کرتی ہیں, حکومت تیرے حوالے کرتی ہیں. میرے نبی نے بات سنی, میرے نبی نے فرمایا چاچا اے 3 قدم دی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میں تیرے سہارے توحید بیان کرتا ہوں. یہ تجھے کب سے غلط فہمی ہو گئی ہے؟ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے, یہ حکومت, عورت, دولت, زمین کے خزانوں کی باتیں کرتے ہیں. اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج کا نظام لا کے رکھ دیں اور میرے بائیں ہاتھ پہ چاند کا نظام لا کے رکھ دیں, پھر بھی میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ ہے استقامت. میرے نبی نے جو کہا کر کے دیکھا. مار راستہ نہ روک سکی, تانو تشنیع راستہ نہ روک سکی, لالچ راستہ نہ روک سکی. ابو طالب کی ہمدردیاں ہٹ رہی ہیں, میرے نبی کے پائے استقامت میں ایک رائی برابر بھی فرق ہو.
میرے نبی نے جو کہا، استقامت کا حکم دیا، تو پھر میرے نبی نے وہ سب کچھ کر کے دکھایا۔ اگرچہ میرے موضوع سے متعلق نہیں، لیکن میں موضوع کے ساتھ جوڑ لیتا ہوں اور اس کو میں آج بیان بھی کرنا چاہتا تھا۔ دنیا میرے نبی کی استقامت کو بھی یاد رکھے گی، اور دنیا میرے نبی کے یار غار ابو بکر کی استقامت کو بھی یاد رکھے گی۔ میرے نبی کی بڑی استقامت، اور پھر حضرت ابو بکر کی بھی بڑی استقامت۔ یہ سارے حالات مکے میں میرے نبی کھڑے، میرے پیارے پیغمبر کے انتقال کے بعد حالات کیا بن گئے تھے۔ پڑھتے ہیں آپ سیرت کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، علماء سے آپ سنتے ہیں، ایک تو نبی پاک کا انتقال ہو گیا، جدائی ہو گئی، وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تو صحابہ کو تو نبی پاک سے اپنی اولاد، ماں باپ، بیوی، دولت، ہر چیز سے بڑھ کے محبت تھی۔ تو نبی پاک کا انتقال، اس کا صدمہ، پریشانی، یہ ایک الگ ہے۔ پھر اچانک کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، ہم نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، فتنہ کھڑا۔ پھر جھوٹے مدعیان نبوت مسیلمہ، وہ کھڑے ہو گئے۔ تیسرا کام کیا تھا؟ میرے آقا نے زندگی کے آخری ایام میں ایک لشکر روانہ کیا تھا اسامہ کی قیادت میں، اسامہ بن زید، اس کی عمر ہے 18 سال، یہ سپہ سالار ہے، اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر بحیثیت فوجی کے اس میں شامل ہیں۔ مدینے سے باہر پڑاؤ کیا، اطلاع پہنچی کہ آقا کا تو انتقال ہو گیا، اسامہ واپس آ۔ اب یہ تیسری مہم ہے، اسامہ کا لشکر روانہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ منکرین زکوٰۃ کے خلاف تلوار اٹھانی چاہیے، کلمہ پڑھتے ہیں بڑے بڑے صحابہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، بڑی عبقری شخصیت، کتنے مشہور ہیں، جلال والے، غصے والے، وہ بھی آ کے کہتے ہیں کلمہ تو پڑھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے نا۔ پہلے جھوٹے مدعیان نبوت نال نبٹ لے بھی ہے، ادھر سے فارغ ہوتے ہیں تو انہاں نال بھی دو دو ہاتھ کر لواں گے، پہلے ان سے نبڑ لیں، وہ بڑا فتنہ ہے۔ اور اسامہ کا جو لشکر ہے، اسے بھی فی الحال رہنے دیں، 3 محاذوں پہ ہم تقسیم ہو رہے ہیں، اس طرح طاقت ہماری بٹ جائے گی۔ سمجھاتے ہیں، آ کے کہتے ہیں، حضرت ابوبکر نے ایک جملہ کہا حضرت عمر کو، اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام۔ جاہلیت کے زمانے میں تو بڑے بہادر بنا کرتے تھے، اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، یہ نرمی اسلام میں آ کے سیکھی ہے تم نے، جاہلیت میں تو تمہارے نرمی تمہاری نزدیک سے بھی نہیں گزری تھی۔ جو شخص استقامت، دیکھو ابو بکر کی، نبی پاک کا انتقال ہو چکا ہے، جو شخص
میرے آقا کے زمانے میں زکوٰۃ فنڈ میں جانور کی ایک رسی دیا کرتا تھا، اگر وہ دینے سے انکار کرے گا تو ابو بکر اس کے خلاف جہاد کرے گا۔ ایک اشکال آپ کا رفع کر دوں، یہ جو آپ کے ذہن میں نا لا اکراہ فی الدین، دین زبردستی وہ کس میں ہے؟ کس میں ہے بھئی؟ اسلامی حکومت ہو تے بندہ نماز نہ پڑھے، اسلامی حکومت ہوے شریعت کے احکام پہ عمل نہ کرے، اور کہا جائے لا اکراہ نہیں جی، جبر کوئی نہیں جی، جبر کوئی۔ یہ لا اکراہ فی الدین ہے قبول اسلام میں، سن رہے ہو کہ کوئی نہیں سن رہے ہو؟ قبول ایمان میں جبر کوئی نہیں۔ آپ ڈنڈے کے زور سے کسی کے کلمہ نہیں پڑھوا سکتے کہ پڑھ کلمہ، تلوار کی نوک کے ذریعے آپ کلمہ نہیں پڑھا سکتے، یہ ہے لا اکراہ فی الدین۔ لیکن جو آدمی ایمان قبول کر کے پھر شریعت کے خلاف چلتا ہے تو حکومت اسلامیہ اسے سیدھا کر کے رکھ دے گی، اس پر جبر ہوگا۔ حضرت ابوبکر نے یہی کیا، زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں، اسلام قبول کر کے زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا انکار کریں گے تو ابو بکر ان کے خلاف کیا کرے گا؟ بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابوبکر نے جب یہ بیان کیا تو جب یہ کہا نا کہ جو رسی نہیں دے گا تو پھر ابو بکر اکیلا جہاد کرے گا، تو ابو بکر مسجد نبوی کے دروازے کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے، یار اجمن تھوڑی انہاں نال گل کر لین۔ دیکھیں، میں آپ میرے مزاج کو جانتے ہیں، میں نے بے جا کبھی چندے کی اپیل نہیں کی، بالکل۔ ضرورت پڑتی ہے تو کرتے بھی ہیں۔ یہ جس طرح ملکی حالات ہیں مہنگائی کے، وہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ مجھے یہ بھی احساس ہے کہ ہمارے جو مقتدی ہیں زیادہ تر متوسط طبقہ سے تعلق رکھنے والے، کوئی یہ تو نہیں ہے کہ کوٹھیوں والے، ملوں والے، فیکٹریوں والے لوگ آتے ہیں۔ یہ تو ساڑیاں تقریراں دے شوقین، کئی نوجوان ہوتے ہیں، تو مجھے یہ بھی احساس ہے کہ آپ کا گھر کا خرچہ پتہ نہیں کیسے چلتا ہوگا، کیسے نظام آپ کا چلتا ہوگا، آپ اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، اللہ نے نواز رکھا ہے، کاروباری ہیں، کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق ہے۔ مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، تہاڈا جھولی دا چندہ اتھے ہی کھلوتا۔ مثلا آپ 10 روپے دیتے تھے تو آپ نے 10 ہی دینے، کوئی 100 روپے ڈالتا تھا تو آپ نے 100 ہی ڈالنا۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ حالات اب کیا ہو گئے۔ یہ جو ہمارے اخراجات ہیں، مسجد کے، تنخواہوں کے، بجلی کے بلوں کے، گیس کے بل کے، کوئی موٹر ہے، بلب ہیں، پنکھے ہیں، قالین وغیرہ، تو ہمیں یہ سارا نظام چلانا پڑتا ہے۔ مجھے ہر جمعے پہ نہ کہنا پڑے، آپ از خود اسے تھوڑا سا بڑھا دیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ دگنا کر دیں۔ اتنے مجمع میں 14,000 کوئی بات نہیں، یہ تو 14 بندے ایسے ہوں گے جو 1000 روپے دے سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی بعید نہیں۔ تو کم از کم ہمارا چندہ ہر جمعے کا
25,000 کے قریب ہونا چاہیے اس مجمع کے حساب سے. تو آپ 1.5 گنا کر دیں یار. 100 دیتے ہیں تو 150 دے دیا کریں. 10 دیتے ہیں تو اس کا 20 کر دیں. تو اس طرح قطرے قطرے سے سمندر بن جاتا ہے. میری بات آپ کو اچھی نہیں لگی؟ میں نے آپ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا. اب 1000 دیں، 2000 دیں، 10,000 دیں، 20,000 دیں، نہیں. آپ کو بھی دینے والا اللہ ہی ہے، اور ہم سب اللہ کے دروازے کے فقیر ہیں. تو جو صاحب ثروت ہیں آپ میں، صاحب ثروت لوگ، وہ ذرا دل کھول کے ہر جمعے پہ، صرف اس جمعے پہ نہیں، بس اپنی روٹین بنا لیں کہ ہر جمعے پہ ہم نے معاویہ مسجد میں جانا ہے. اتنی رقم، پہلے آپ 500 دیتے ہیں تو چلو اس کو 700 کر دیں، 100 دیتے ہیں تو اس کو 150 کر دیں، 200 کر دیں. بس یہ آپ طے کر لیں. چلیں جی، دعا کر کے چلیں. دوسری بات میں نے ذکر کیا تھا، ضیاء العلوم فری ڈسپنسری، اس کا ہم نے آغاز کر دیا اللہ کے فضل و کرم. لیکن کیا فی الحال صرف طالب علموں کے لیے چلا رہے ہیں. طالب علموں کے لیے ڈاکٹر صاحب میڈیکل سپیشلسٹ ہیں، کوالیفائڈ، وہ ہمیں 1 گھنٹہ دیں گے 6:30 سے 7:30 تک. طالب علم دوا لے رہے ہیں، وہ سامنے جو جگہ ہے جہاں وہ فلٹر ہے، واٹر فلٹر، اس سے جو پیچھے جگہ ہے، یہ ساری ہم نے ڈسپنسری کے لیے رکھی ہوئی. وہاں ہم ڈسپنسری انشاءاللہ بنائیں گے، اور آپ کے تعاون ہی سے بنائیں گے انشاءاللہ. آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، وہ ہم اس کو سیٹنگ اس کی کریں گے. فی الحال ہم نے مدرسے کے مہمان خانے میں اس کام کو شروع کیا ہے. اس کے لیے ہم نے ایک گلہ باہر رکھا ہے مدرسے کے گیٹ کے سامنے. آج تمام حضرات اس گلے میں جو فری ڈسپنسری کے لیے رکھا گیا ہے کچھ نہ کچھ ضرور ڈال کے جائیں. یہاں سے آپ فارغ ہوں گے، بلکہ ہر جمعہ اس کے لیے بھی آپ ایک فنڈ، اس میں آپ زکوٰۃ فنڈ، صدقہ، اس فنڈ سے بھی آپ دے سکتے ہیں. کیونکہ صرف طالب علموں کے لیے وہ دوائی ہے، یا بعد میں ہم شروع کریں گے تو صرف غرباء کے لیے کریں. جو مستحق لوگ ہیں ان کے لیے ہم انشاءاللہ شروع کر دیں. ہمارے مقتدیوں میں جمعے کے یا 5 وقت کے نمازیوں میں جو میڈیکل شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ہوں گے کہیں، تو وہ اگر ہمارے ساتھ کوئی تعاون کریں دوائیوں کے سلسلے میں. فی الحال دوائی کیا ہوتی ہے؟ نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، کوئی خارش کی دوائی ہے، سر درد ہے، بدن میں درد ہے، بخار ہے، بس. اس سلسلے میں کوئی دوائی آپ فراہم کر سکتے ہیں ہمیں، دوائیں، تو وہ ہمارے ساتھ اس طرح تعاون کر دیں جو میڈیکل شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، تاکہ وہ دوائی طالب علموں پر استعمال ہو جائے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آپ نے استقامت دیکھی. اکیلے چل پڑے مسجد نبوی کے دروازے کی طرف، اور جب حضرت عمر نے یہ کہا اسامہ کا لشکر رہنے دیں، فی الحال اسے نہ روانہ کریں، تو فرمایا جس لشکر کو میرے نبی نے روانہ کیا تھا میں اسے روک لوں؟ میں یہ نہیں کروں گا. پھر حضرت عمر نے باقی صحابہ کے مشورے سے کہا اگر اسامہ کا لشکر بھیجنا چاہتے ہیں تو قیادت کسی بڑی عمر کے آدمی کو دیں. یہ 18 سال کا نوجوان ہے، بڑے بڑے جرنیل ہیں، بڑے بڑے بہادر ہیں، ان کے سپرد کریں. تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا جس اسامہ کو میرے نبی نے اس قافلے اور لشکر کا سالار بنایا تھا، ابو بکر اس کو اس کے عہدے سے نہیں ہٹائے گا. دیکھیے آپ نے استقامت
کس طرح کھڑا ہے؟ ایک انچ ایک بال برابر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ ختم نبوت کے جو منکر ہیں، جھوٹے مدعیان نبوت، ان کے خلاف بھی لشکر کشی کروں گا، تینوں لشکر بیک وقت بھیجوں گا۔ جب یہ تینوں لشکر گئے نا، ایک ادھر جا رہا ہے، ایک ادھر جا رہا ہے، ایک ادھر جا رہا ہے، جہاں جہاں سے گزرتے گئے نا، لوگوں کے دلوں میں دھاک بیٹھتی گئی۔ لوگوں نے سوچا بھئی یہ مسلمان حالے ایڈے کمزور نہیں ہوئے کہ اس طرف نہ جائیں اس طرف نہ جائیں، تینوں طرف نکل کھڑے ہوئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا، رعب قائم ہوا، دبدبہ قائم ہوا، منکرین ختم نبوت کا کلا کما ہوا۔ اس حالات میں حضرت ابو بکر استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑا ہو گیا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ شعر علامہ اقبال کے ہیں، اس کا مفہوم میں بیان کیا کر، کیونکہ فارسی ہے عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں امن الناس بر مولائے ما، کلیم اول سینائے ما، ساری خلقت میں سے سب سے بڑھ کر جس شخص نے میرے نبی پر احسان کیے تھے اس کا نام ابو بکر ہے۔ امن الناس بر مولائے ما، بر مولائے ما، کلیم اول سینائے ما۔ کوہ طور پہ حضرت موسیٰ کھڑے تھے اور رب نے بات کی، موسیٰ نے مان لی۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ ابو بکر جو ہے نا، یہ بھی اسی طرح کلیم ہے، میرے نبی نے دعوت دی، ابو بکر نے پہلی فرصت میں مان لیا۔ کلیم اول سینائے ما، ہمت او کشت ملت راچو ابر۔ علامہ اقبال واقعی یار بہت بڑا شاعر، واقعی مفکر اسلام ہے۔ ہمت او کشت ملت راچو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، ہر جگہ وہ دوسرا ہے، پہلا میرا نبی ہے، دوسرا ابو بکر ہے۔ ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، یہ جو ہمت او کشت ملت راچو ابر، اس میں علامہ اقبال بہت اونچا گیا ہے، بہت اونچا گیا ہے، لیکن اس کو میں بیان کروں گا تو آپ کہیں گے کہ بندیالوی اچھی بات کہہ گیا ہے۔ کشت کہتے ہیں کھیت کو، کھیت، ابر کہتے ہیں بادل کو، ہمت طاقت، قوت، ارادہ۔ علامہ اقبال کہتا ہے ہمت او کشت ملت، یہ کھیت اسلام کا کھیت ہے، ہمت او کشت ملت راچو ابر۔ علامہ اقبال کہتا ہے جب کھیت سوکھنے لگتا ہے، جب کھیت مرجھانے لگتا ہے تو پھر بادل آتا ہے، بادل آتا ہے، بارش برستی ہے، کھیت لہلہانے لگ جاتا ہے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے اسلام کا کھیت میرے نبی کے انتقال کے بعد مرجھانے لگا تھا، ابو بکر بادل بن کے برس پڑا تھا۔ ہمت او کشت ملت راچو ابر، ثانی اسلام و غار و بدرو۔ اسے سہارا دیا تو پھر کس نے سہارا دیا؟ سب سے زیادہ محبت تو نبی پاک سے ابوبکر کی تھی۔ نبی پاک کے انتقال پہ تو پریشان ہی نہیں ہونا چاہیے تھا،
لیکن حضرت عمر جیسا آدمی تلوار لیے کھڑا ہے، جو کہے گا نبی پاک کا انتقال ہو گیا میں گردن قلم کر کے رکھ دوں گا، منہ سے جھاگ بہ رہی ہے، حضرت عثمان کی زبان بند ہو گئی ہے، حضرت علی راستے سے گزرتے ہیں تو دوسرے کو پہچان نہیں سکتے، اس موقع پر استقامت کے ساتھ کھڑا ہے ابو بکر، کیا بات ہے۔ حالانکہ محبت تو انہیں سب سے زیادہ تھی، انہیں سب سے زیادہ پریشان ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ کھڑا ہے کیوں؟ کار نبوت کو سنبھالنا ہے نا، لفظ مشکل تو نہیں نکل، کار نبوت کو، کار نبوت، نبوت کا کام، کار نبوت کو سنبھالنا ہے نا، یہی سنبھال سکتا تھا کار نبوت کو، ابو بکر ہی سنبھال سکتا تھا، اس لیے کہ ہجرت والی رات بار نبوت کو بھی اسی نے اٹھایا ہوا تھا، بار نبوت بھی تو اسی نے اٹھایا تھا، جس نے بار نبوت کو اٹھایا اس نے پھر کار نبوت کو بھی اٹھانا تھا۔ درس قرآن انشاءاللہ آپ میرے لیے دعا کریں گے، میری صحت کچھ دنوں سے کچھ صحیح نہیں ہے، پچھلے جمعے میں درس نہیں دے سکا تو صحت ٹھیک رہی تو انشاءاللہ میں درس خود دوں گا جی انشاءاللہ۔ یار یہ حضرت حسن کے بارے میں جو ہے کہ وہ شادیاں بہت زیادہ کرتے تھے، یہ ایسے بات ہے، غلط بات ہے۔ یہ یار آپ مجھے بعد میں ملیں، یہ جو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں جی، یہ ہمارے ساتھی ہیں جی، محمد یعقوب صاحب، مقصود احمد صاحب ایکسائز انسپکٹر رہے ہیں جی، ان کی والدہ ان کا انتقال ہو گیا اور نماز جنازہ 8 بجے کھیلن پارک ملٹری فارم روڈ پر اٹھایا جائے گا اور بڑے قبرستان میں نماز جنازہ ادا ہوگی۔ دیں جی اذان۔